الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، سید البشر، شافی کوثر، ساقی و شافی معشر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ چند خطبات سے جمعۃ المبارک میں ہم قرآن مجید کے اعجاز اور اس کی امتیازی حیثیت پر گفتگو کر رہے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر کافروں کو یہ چیلنج دیا ہے کہ تم اگر اس قرآن کو جھوٹا سمجھتے ہو تو پھر جیسا قرآن بنا لو۔ یہ قرآن مجید میں 5 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف الفاظ کے ساتھ چیلنج دیا تھا۔ اس کو ہم نے بھی تفصیل بیان کیا ہے اور کچھ گزارشات جو اہم بھی ہیں اور سمجھنے اور دل میں جگہ دینے کے لائق ہیں کہ اس کو دیکھا جائے اور سمجھا جائے کہ قرآن مجید اتنا اہم کیوں ہے، کیوں اس کی امتیازی حیثیت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی سے وابستہ آیت کو، بات کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ کریم فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔
اللہ مالک الملک بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو جو پچھلا اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے کافروں کو قرآن جیسا قرآن بنا لانے کا، اگر تم یہ کام نہ کر سکو ولن تفعلوا، اور تم یہ کام کر بھی نہیں سکو گے، فاتقوا النار التي، تم لہذا بچ جاؤ اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، اپنے آپ کو بچا لو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم اپنے پاس لوح محفوظ میں جمع رکھا ہوا ہے، اور اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے جسے ہم تقدیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم تھا کہ یہ قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ اللہ نے اتمام حجت کے لیے تاکہ جب روز قیامت انہیں محشر میں کھڑا کیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ تم نے قرآن کا انکار کیا تھا، وہ آگے سے یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ قرآن آپ کی طرف سے نہیں ہے، یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لائے کیا ہے، ہمیں لگتا تھا یہ دنیاوی باتیں ہیں۔ اتمام حجت کے لیے کہ روز قیامت جب ان سے حساب مانگا جائے تو پھر وہ وہاں پر یہ دلیل پیش کر سکیں کہ ہم تک تو پوری مکمل بات نہیں پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ کو علم تھا، لیکن اس کے باوجود انسانوں کی اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا کہ تم اس جیسا قرآن دے ہو، اور پھر اللہ خود ہی کہہ رہے ہیں فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم یہ کر بھی نہیں سکتے۔ اور یہ قرآن کے اعجاز کی دوسری بڑی دلیل ہے، جہاں اللہ چیلنج دے رہے ہیں وہ بھی ایک دلیل ہے، پھر یہ بھی ایک دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ تم اس جیسا نہیں لے کے آ سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کرنے کا کام یہ ہے کہ تم کفر کو چھوڑو، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑو، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اب تم بچ جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اب عام سی آگ جو ہے نا، عام آگ ہوتی ہے جو وہ انسانوں اور پتھروں کے ذریعے سے بجھ جاتی ہے، مدد پڑ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں انہی دو چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کے ذریعے سے کہ اللہ اس آگ کو بھڑکائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہاری یہ دنیا کی جو آگ ہے نا، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی کہ جہنم کی آگ اس سے 69 درجے زیادہ گرم اور تپش والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور تفسیر طبری کے اندر امام ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو دنیا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں حجارہ کے متعلق کہ وہ کون سے پتھر ہوں گے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد گندک کے پتھر ہیں، یعنی وہ معدنی پتھر ہیں کہ جو آگ کو اور زیادہ تیز کر دیں۔ اور ان پتھروں سے مراد دوسری یہ ہے جو قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ وہ بت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بت، وہ پروردگار، وہ معبود جنہیں تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، جن کو پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، ان سب کو اللہ تعالیٰ روز قیامت جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک تو پتھر ہوں گے گندک کے جو معدنی پتھر ہوتے ہیں آگ کو تیز کرنے کے لیے، اور دوسری جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ یہ وہ معبود ہوں گے، وہ بت ہوں گے، وہ اصنام ہوں گے جن کی لوگ پوجا کیا کرتے ہیں، جنہیں اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی جہنم میں پھینک دے گا، جہنم کا ایندھن بنا گا۔ اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اعدت للکافرین کہ یہ کافروں کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں کہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جو بندہ کفریہ کام کرتا ہے نا وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ کفریہ کام بہت سارے ہیں، قرآن کا انکار کرنا، حدیث کا انکار کرنا، نماز کا انکار کر دینا، صلاۃ ہے، یہ صوم کا، روزے کا انکار، ایک ہوتا ہے روزہ نہ رکھنا بد عملی، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا سرے سے انکار کر دینا کہ یہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ کسی ایک چھوٹی سے چھوٹے جز کا بھی اگر انکار انسان کرتے تو وہ کفر ہوتا ہے، اور جو کفر پر کرتا ہے چاہے وہ چھوٹے سے کفر پر کرے، اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے اعدت للکافرین، اللہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے انہیں رکھے گا جو کفر پر کرے۔ اور یہاں سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ یہ جہنم ہے نا وہ تیار کر دی گئی۔
آج کل جو منکرین حدیث ہے نا، حدیث کو مانتے نہیں ہیں، تعبیریں کرتے ہیں، من مرضی کی حدیثیں مانتے ہیں، اپنی من مرضی کی اس کی تشریحیں کرتے ہیں، اور جو دین کے اس وقت نیا دین لے کے آ رہے ہیں، جدید دین کی صورت، دین کو اپنی مرضی کا لباس پہنانا چاہ رہے ہیں. آج کل کتنے ایسے آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جہنم جو ہے نا وہ تیار نہیں کی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے صرف مثال بیان کی ہے. یہ تمثیلاً اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے جو میرا بات نہیں مانیں گے ان کے لیے میں نے جہنم کو تیار کر دیا گیا. اس کی دو دلیلیں میں آپ کو دیتا ہوں کہ جہنم تیار ہو چکی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب لکھتے ہیں، باب باندھ کے عنوان قائم کرتے ہیں اسی بات سے کہ جو جہنم ہے نا وہ پیدا ہو چکی ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے. اور اس کے نیچے یہ حدیث لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتاقت النار الی ربہ، کہ جہنم نے شکایت کی اپنے رب سے. جہنم شکایت کر رہی ہے اپنے رب سے، کہتی ہے اے میرے رب، میرا اپنا ہی وجود میرے کچھ حصے کو کھا گیا ہے اور میں بہت اذیت سے ہوں. کہ وہ اتنی دردناک چیز اللہ نے بنائی ہے کہ وہ اپنے ہی وجود کو کھا رہی ہے، اتنی وہ جل رہی ہے، اتنی اس کے اندر تپش ہے، اتنا وہ شدید عذاب ہے کہ وہ اپنے ہی بعض حصے کو کھا رہی ہے. اور جہنم نے شکایت کی کہ یہ میرے لیے اذیت کا سبب ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی حدیث کے کہ جو موسم کی تم دونوں موسموں کی تپش اور شدت دیکھتے ہو وہ اسی سبب سے، یعنی گرمی تیز پڑتی ہے اور شدید پڑتی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جہنم نے اپنا سانس باہر نکالا ہوا. اگر سردی تیز پڑتی ہے اور ہڈیوں کو لگنے والی سردی جب پڑ رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم نے اپنا سانس اندر کو کھینچا ہوا ہے. اس کی اتنے تاثرات ہیں. اور امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر اسی حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ کبھی دلیل ہے اس بات کی کہ جہنم کو اب بھی جہنم تیار ہے. اور یہ اہل سنت والجماعت کا اسلاف کا عقیدہ ہے اور یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی ہے وہ اتباعاً ہم ویسے ہی مانتے ہیں جیسے آپ نے کہہ دی ہے. اور اتباع کا مطلب ہی یہی ہے، یہ قرآن مجید ہے. دنیا کے اندر چاہے وہ کسی رنگ کا مسلمان ہو، وہ زیادہ نہیں تو یہ ضرور کہے گا کہ میں قرآن مجید کو مانتا ہوں. تو قرآن مجید کا انکار کرتے وہ مسلمان کس چیز کا؟ چاہے وہ یہ لوگ ہوں جو کسی ایک صحابی کو خدا بنا دیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں. چاہے یہ منکرین حدیث ہوں سب کہتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں. یہ پردیسی گروپ ہو، یہ غامدی ہو، یہ سارے کہتے ہیں قرآن مجید کو مانتے ہیں. اب قرآن مجید میں جو لفظ لکھا ہوا وَعِدَّتِ الْكَافِرِينَ، عدت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیار کر دی گئی ہے، تیار کی گئی ہے، یہ اس کا مطلب ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور اسی کے بارے میں دوسری دلیل صحیح مسلم کے اندر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک زوردار آواز سنائی دی، زوردار آواز. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کس چیز کی آواز آئی تھی؟ تو ہم نے کہا نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کو پتا ہوگا، جب اللہ آپ کو بتائیں گے تو آپ کو میں بتا دیں گے، ہمیں تو نہیں پتا کس چیز کی آواز. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا حجر رمي فی النار منذ 70 خریفا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر جہنم میں گرایا تھا 70 سال پہلے، وہ آج 70 سال بعد جہنم میں گرا، جس کی اتنی دھمک ہوئی کہ دنیا کے اندر سنائی دی. جہنم کے اندر 70 سال پہلے ایک پتھر پھینکا گیا. اب وہاں پتھر جہنم تھی نہیں تو پھر پتھر کہاں پھینکا گیا اور کس چیز کی آواز آئی؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، آپ کی باتیں بھی اتنی افضل ہیں، جتنی آپ کی اونچی شان ہے اتنی آپ کی باتوں کی اونچی شان ہے. جتنی آپ کی ذات مقدس ہے اتنی آپ کی بات مقدس ہے. جتنی آپ کی ذات حجت ہے اتنی آپ کی بات کی حجت ہے. چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام جو آپ نے میران لوگوں کو سنایا یہ قرآن مجید ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی وہی جو آپ نے اپنی الفاظ میں کہی ہو حدیث مبارکہ، یہ دونوں ایک ہی طرح کی حجت ہے، یہ دونوں ایک ہی طرح کا دین ہے. جو بھی حکم قرآن مجید میں ہو یا حدیث میں ہو وہ اتنا ہی نصیحت رکھتا ہے، وہ اتنا ہی مقام رکھتا ہے جتنا کہ یہ قرآن مجید میں مقام رکھتا ہے. اور یہی مکمل دل کرتی ہے. اور اس کی بہت ساری دلیلیں، جب کبھی یہ قرآن مجید میں ہی آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو تفصیل ہو سمجھائیں گے. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج دیا تھا اس کے بعد
اللہ بیان فرما رہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تمہارے پاس یہ رستہ ہے کہ تم اپنے آپ تقوی اختیار کرو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچنے کے لیے تقوی کا لفظ بولا ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر ہم تفصیل بیان کریں گے کہ تقوی ہوتا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، مومنوں کو کہاں کہاں اور کس طرح سے اپنانے کا حکم دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچنے کا حکم دیا ہے اور یہ وعید کر دی ہے کہ یہ کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں مبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ نے پہلے جہنم کا تذکرہ کیا، کفار کا تذکرہ کیا، اب اس کے بعد ساتھ ہی متصل اللہ تعالیٰ بشارتیں دے رہے ہیں جنت کے بارے میں۔ یہاں پر اللہ نے کہا نا کہ یہ جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ آپ خوشخبری دے دیجیے وبشر الذین، اور آپ خوشخبری دیجیے آمنو جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اعمال صالح کیے، اچھے عمل کیے، عمل خیر جنہوں نے کیے، ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ کے لیے ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہوں گی۔ اب یہاں پر آپ غور کیجئے، قرآن مجید نے جہاں کہیں بھی ایمان کا تذکرہ کیا ہے، جہاں بھی وہاں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ ان دونوں کا دامن چولی کا ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں۔ اگر انسان کے پاس ایمان ہو اور عمل صالح نہ ہو، وہ ایمان بالکل بے سمر ہے، اس کا کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس ایمان ہو، صرف ایمان ہو۔ اور ایمان کے جز یہ ہے کہ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح، کہ آپ زبان سے اقرار کریں، دل کے ساتھ تصدیق کریں اور اچھی عملوں کے ساتھ اس کی گواہی دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو جگہ پر، میں آپ کو صرف دیتا ہوں، ویسے تو کئی جگہوں پر بیان کرنا ہے، دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کا ذکر کیا ایمان کے ساتھ۔ سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ دوسری آیت کے اندر فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت کا جو سسٹم بنایا صرف اسی لیے بنایا کہ میں تمہیں آزما سکوں کہ تم میں سے کون بہتر ہے اچھے عمل کرنے کے اعتبار سے۔ اور سورہ عصر کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے مجھے زمانے کی قسم ہے لوگوں جس زمانے میں تم رہ رہے ہو، مجھے اس دنیا کی قسم ہے جس کی رنگینیوں میں تم کھوئے ہوئے ہو، جس کی رنگینیوں کو پانے اور حاصل اور عبور کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہو، مجھے اس زمانے کی قسم ہے اگر تم ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں کرتے تو تم خسارے میں ہو۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح، اب ایک بندہ عمل صالح کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ اللہ کے ہاں عند اللہ آخرتوں سے کوئی نیک عمل نہیں دے۔ کتنے ایسے غیر مسلم ہیں، کتنے جو اتنی نیکیوں کا کام کرتے ہیں، اتنی فلاح کا کام کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو پہننے کپڑے دیتے ہیں، گھر دیتے ہیں، دنیا میں کتنے ایسے ہیں، گوگل کیجیے آپ، بڑے بڑے بزنس مین ہوں گے، کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، سکھ ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن وہ ایمان والے نہیں، تو انہیں ان کا کوئی بھی نیک عمل ایمان کے بغیر فائدہ نہیں دے سکتا، کوئی بھی نیک عمل ایمان کے بغیر فائدہ نہیں دے سکتا۔ اور یہ ایمان دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، ایمان دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے کہ انسان ایمان والا ہو، اس کے اندر ایمانت داری ہو، اس کے اندر اللہ کے ساتھ ایمانت داری ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر، آپ دنیا میں ایمان کا منبع تھے، اور آپ جب نبی بننے لگے تو آپ نے سب سے پہلے یہ پوچھا کفار والوں کو، توجہ میری طرف ہے، کفار کو آپ نے سب سے پہلے یہی پوچھا تھا، کافروں کو کھڑے ہو کر وہاں پر جب آپ نے کھلے عام پہلی بات تبلیغ کی وقت صحیح بخاری کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جمع کر کے یہ کہا حل وجدتمونی، تم مجھے کیا سمجھتے ہو، کس طرح کا تصور کرتے ہو؟ تو کافروں نے کیا جواب دیا؟ جو کافر تھے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو اجتماعی زیادتی کا شکار تھے، جو 10 لوگ مل کر ایک عورت کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے، جو پیدا ہونے والی بیٹیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، جو حج اور عمرہ کرنے والے کافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے، جو خون ریزی ثواب کا کام سمجھ کر
کیا کرتے تھے، جن کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ پیغمبر جو بھی نبی بنے ہیں، ابھی نبی بنے ہیں، 40 سال ان کے درمیان زندگی گزاری ہے، اور وہ پہلا سوال یہ پوچھ رہے ہیں، حل وجدتمونی، تم مجھے کیا سمجھتے ہو، تمہارے سامنے میرا کردار کس طرح کا؟ تو انہوں نے کہا، سب نے کہا کہ ہم آپ کو صادق بھی سمجھتے ہیں، ہم آپ کو امین بھی سمجھتے ہیں۔ امین کیا ہوتا ہے؟ امانت دار، ایمان والا سمجھتے ہیں کہ آپ پختہ ہیں اس بات کے اندر، آپ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں، آپ کی بات سچی ہے۔ اور یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ جب آپ اللہ پر ایمان لیں تو پھر آپ اللہ کے ساتھ امانت داری والا معاملہ کریں، اور یہ بھی بندے کی کوئی زندگی ہے کہ بندہ امانت دار نہ ہو، ایمان والا نہ ہو۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ یہ فقہاء مدینہ میں سے ہیں اور بہت بڑے محدث اور فقیہ ہیں، اور اتنے بڑے محدث ہیں، میں آپ کو ان کی بات سناتا ہوں۔ حبیب العابد رحمہ اللہ اسلام میں سے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ دخلت البصرہ فاذا اسواقها مرۃ، میں بصرہ میں داخل ہوا، حبیب العابد کہتے ہیں کہ میں بصرہ میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ بصرہ کے بازار بند ہیں۔ میں نے وہاں پر پوچھا کہ یہاں پر آج تمہارا کوئی تہوار ہے جسے میں نہیں جانتا، بازار کیوں بند ہے تمہارا؟ وہ آگے سے لوگ کہنے لگے کچھ کہ آج کوئی تہوار نہیں ہے، ولیکن یعظ الناس بالمسجد، ولیکن حسن البصری یعظ الناس بالمسجد، لیکن حسن البصری جو ہے نا اس لیے بازار بند ہے کہ حسن بصری مسجد کے اندر لوگوں کو درس دے رہے ہیں، ان کی آواز اور ان کے بیان اور ان کی بات کے اندر اتنی تاثیر تھی، لوگ اپنے کام چھوڑ کر ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ اور بغداد کے اندر مدینے سے چل کر وہاں جب کسی جگہ پر جاتے تو لوگ ان کی ارد جمع ہو جایا کرتے تھے۔ وہ حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جو قبر ہے نا، قبر کی مٹی ہے، وہ قبر کی مٹی انسان کے جسم کو تو کھا سکتی ہے، اس کے بالوں کو تو کھا سکتی ہے، اس کی چمڑی کو کھا سکتی ہے، وَلَا يَأْكُلُ ایمان، لیکن قبر کی مٹی کبھی ایمان کو نہیں کھا سکتی۔ یہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ جو انسان دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ اپنے سارے کو اپناتا ہے وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، اور آخرت کے اندر جب قبر کے امتحانات سے گزرے گا تو قبر چاہے جتنی مرضی سخت ہو، حسن بصری کہا کرتے تھے اگرچہ وہ اس کی مٹی کو کھا جائے، اگرچہ وہ اس کے جسم کو کھا جائے، اگرچہ وہ اس کے بالوں کو کھا جائے، لیکن قبر کبھی بھی ایمان والے کے ایمان کو نہیں کھا سکتے۔ اور یہی ایمان ایک انسان کی میراث ہے کہ وہ اپنے اندر اس ایمان کو زندہ رکھے، وہ اپنے اندر اس ایمان کو اس کو بڑھاتا رہے اپنی نیکیوں کے ساتھ، اللہ کے تقوی کے ساتھ، الہیت کے ساتھ، کیونکہ یہ ایمان کی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو آپ جتنے مرضی عمل کرتے رہیں تو یہ ایمان کسی کام کا نہیں۔ اگر انسان کے پاس اچھے عمل ہے لیکن ایمان نہیں ہے، پھر بھی اچھے عمل کسی طرح بھی آپ کے کام نہیں آ سکیں گے۔ یعنی کہ یہ ایمان اور عمل صالح قرآن مجید نے جہاں کہیں بھی بیان کیا تو یہ لازمی کہا ہے کہ آپ نے جب ایمان لانا ہے تو ساتھ آپ نے عمل صالح کرنے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے ہم یہیں سے شروع کریں گے، اسی آیت کے ٹکڑے سے، مبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت اس قرآن مجید کو ہمارے حق میں سفارشی کھڑا کرے۔ جہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت اسی طرح جنت میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔